نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فرقان الحمید یعنی القرآن المجید قال سبحانہ وتعالی سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم سید المرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین اما بعد حاضرین محترم، اللہ رب العزت کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس رب نے ہمیں اپنی تمام مخلوقات میں سے بہتر اور افضل مخلوق کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ انسانی شکل ہمیں عطا فرمائی اور انسانوں میں سے جو سب سے بہترین امت ہے اس کے اندر پیدا فرمایا۔ لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا میں آئے، لیکن ان میں سے بہت ساروں کو، اکثریت کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، بہت ساروں کو اللہ رب العزت کی وحدانیت کا علم نہیں ہو سکا یا ایمان نہیں لائے، اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلامی کا، محبت کا اور ادب کا رشتہ جو ہے یہ جوڑنے میں کامیاب نہیں ہوئے، جن کی قسمت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کی نسبت جو ہے وہ پیدا نہیں ہوئی اور اسی طرح دنیا سے چلے گئے۔ حاضرین محترم، ہم اس لحاظ سے خوش نصیب ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی وحدانیت کے قائل ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، اور اس لحاظ سے بھی ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارا سید عالم رحمت للعالمین وجہ تخلیق کائنات جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا، غلامی کا اور ادب کا رشتہ جو ہے وہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ حاضرین محترم، یہ چونکہ بڑا خوبصورت بابرکت میلاد شریف کا مہینہ ہے، تو ویسے تو سارا سال ہی میں شان رسالت ہی بیان کرتے ہیں ہم، لیکن خصوصی طور پر اس ماہ کے اندر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اس میں میلاد کے اندر بہت ساری مختلف چیزیں ہیں۔
تو سب سے پہلا سوال، چونکہ ہم نے علمی گفتگو کرنی ہوتی ہے، ہر بات کی بنیاد، اس کی دلیل جو ہے وہ قرآن اور حدیث پاک سے لینی ہے۔ واقعات سنا کر میں آپ کا ٹائم خرچ نہیں کرتے، وہ بات کرتے ہیں کہ جس کی ٹھوس بنیاد ہو۔ اور جو سوال لوگ کرتے ہیں جی قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے، حدیث میں کہاں لکھا ہے، اس بات کو ہم نے بیان کرنا ہے تاکہ جو بندہ یہاں پہ آتا ہے سننے کے لیے اسے اس بات کا پتہ چلے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں میلاد کا ذکر کہاں کہاں کیا۔ تو حاضرین محترم، اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر میلاد، انبیاء کا میلاد جو ہے اس کا بہت ساری جگہوں پر ذکر فرمایا، بہت ساری جگہوں پر ذکر فرمایا۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سلام علیہ یوم ولد، حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، جب وہ پیدا ہوئے تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں ان کی پیدائش کے دن پر سلام پڑھا، سلام علیہ یوم ولد، یحییٰ کے میلاد والے دن پر سلام ہو۔ یحییٰ کے، اب سادہ ترجمہ میں نے کیا ہے نا سیدھا جو آپ کو سمجھ آئے، یحییٰ کے میلاد کے دن پر سلام ہو، وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور اس دن پر بھی سلام ہو جس دن وہ وفات پائیں گے، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور اس دن پر بھی سلام ہو جس دن وہ دوبارہ قبر سے اٹھ کر قیامت کے لیے مبعوث ہوں گے، اس دن پر بھی سلام ہو۔ تو حاضرین محترم، اللہ پاک نے پیغمبر کی میلاد کے دن پر سلام بھیج کر اس بات کا اظہار فرمایا اور یہ سبق دیا ہمیں کہ جو پیغمبر کا میلاد کا دن ہوتا ہے وہ عام دنوں جیسا نہیں ہوتا۔ ویسے تو پیغمبر کی ساری زندگی اللہ پاک کی نظر میں ہوتی ہے، لیکن اللہ پاک نے 3 دن بالخصوص ان کا نام لے کر کہ جس دن پیغمبر پیدا ہوتا ہے اس دن پر سلام ہو، چونکہ ہمارا موضوع میلاد ہے اس لیے ہم نے اسی کا ذکر زیادہ کرنا ہے، اس دن پر سلام ہو، وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس دن وہ وفات پائیں گے اس دن پر بھی سلام ہو، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن دوبارہ اٹھیں گے اس دن پر بھی سلام ہو۔ تو حاضرین محترم، پیغمبر کے میلاد کے دن کا چرچا سب سے پہلے اللہ پاک نے فرمایا، اور یہ پیغمبر کون ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ تو اس قرآن پاک کی آیت سے پتہ چلا کہ کسی بھی نبی ہو کوئی بھی، اس کے میلاد کے دن پر، میلاد کس کو کہتے ہیں؟ ولادت کے دن کو۔ میلاد کس کو کہتے ہیں؟ پیدائش کے دن کو۔ بعض دوستوں کو یہ شاید سمجھ نہیں ہوتی کہ میلاد کوئی الگ چیز ہے، پتہ نہیں کوئی ڈفرینٹ چیز ہے جو ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ میلاد کہتے ہیں پیدائش کے دن کو، پیدائش کو میلاد کہتے ہیں۔ حاضرین محترم، تو پیغمبر کا میلاد کا جو دن ہے اس کا ذکر کرنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ پیغمبر کے میلاد کے دن کا ذکر کرنا اور اس کے اوپر سلام پڑھنا، سلام کا مطلب کیا ہے کہ اس کی تعریف کرنا، ان کا ذکر کرنا، اس کی بات کرنا،
اس کے لیے اس کی نعت پڑھنا، یہ نعت جو ہے یہ سلام ہی ہے، سلام علیہ، ان کے اوپر سلام ہو اس دن جس دن وہ پیدا ہوئے۔ یہ لفظی ترجمہ ہے، یہ کسی مولوی صاحب کی بات نہیں ہے، یہ قرآن پاک کا لفظی ترجمہ ہے۔ حاضرین محترم، میلاد کا ذکر کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، نبی کے میلاد کا ذکر کرنا۔ آگے چلیں، اسی سورت کے اندر، سورہ مریم کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنے اوپر اپنی پیدائش کے دن پر سلام پڑھا اور فرماتے ہیں، اور اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنایا، اللہ پاک نے اس کو قرآن پاک کا حصہ بنایا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سلام علیہ یوم ولدت، لوگوں میرے اوپر اس دن پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا، میرے میلاد کے دن پر سلام ہو۔ حاضرین محترم، یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے اللہ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، صاحب کتاب نبی ہیں۔ کیا ہیں؟ صاحب کتاب نبی ہیں۔ انہوں نے اپنی ولادت کے دن پر، میلاد کے دن پر سلام بھیج کر اس بات کا اعلان کر دیا کہ لوگوں، پیغمبر کے دن کا ذکر کرنا، اس کی سلامتی بھیجنا، سلام کرنا، یہ پیغمبر کی سنت ہے۔ پچھلی آیت میں کس کی سنت بنی؟ اللہ پاک کی۔ پچھلی آیت کریمہ جو یحییٰ علیہ السلام کے اوپر سلام پڑھا تو سنت کس کی بنی؟ خدا کی سنت بن گئی۔ اور اس آیت کریمہ میں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پیدائش کے دن پر خود سلام پڑھ کر اس بات کا اعلان فرمایا کہ کسی کو کوئی کسر نہ رہ جائے، کہ رب نے بھی اپنی سنت بنا دی ہے پیغمبر کے میلاد کا ذکر کر کے، تو میں پیغمبر خود اپنے میلاد کے دن کا ذکر کر کے پیغمبر کی سنت بھی بنا دیتا ہوں۔ تو خدا کی بھی سنت ہے اور خدا کے رسول کی بھی سنت ہے کہ نبی کے میلاد کا ذکر کیا جائے، نبی کے میلاد کا ذکر کیا جائے۔ یہ اللہ پاک کی سنت ہے اور اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ حاضرین محترم، اب تھوڑی سی بات آگے چلائیں۔ یہ وہ رسول تھے، یہ وہ نبی تھے جو پہلے گزر گئے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے گزر گئے۔ میں تھوڑی سی ان کی پہچان اور بتاؤں۔ یہ وہ رسول تھے جن کو یوم میثاق والے دن اللہ پاک نے ان کو نبوت عطا فرمائی اور ساتھ وعدہ لیا تھا کہ میں تمہیں نبوت دوں گا، رسالت دوں گا، کتابیں دوں گا، لیکن جب میرا یہ رسول تمہارے پاس آئے گا تو تم سب اپنی رسالتیں، نبوتیں، کتابیں چھوڑ کر اس رسول کی پیروی کرو گے۔ اب اس رسول کی باری آئی۔ سلام اللہ پاک نے کون سے رسولوں کے میلاد پر پڑھا ہے؟ جو پہلے تھے، جن کو اللہ نے پہلے دن ہی یہ وعدہ لیا تھا کہ اے میرے نبیوں، اے میرے رسولوں، میں تمہیں نبوتیں دے رہا ہوں، رسالت دوں گا، کتابیں دے رہا ہوں، لیکن ایک وعدہ لے رہا ہوں۔ اور وعدہ کیا ہے؟ تم دنیا میں جاؤ گے، کتابیں اپنی ہوں گی، شریعت اپنی ہوگی، لوگوں کو میرا پیغام دو گے، توحید کا پیغام دو گے، اپنی نبوت کا پیغام دو گے۔ پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ جب تمہارے پاس میرا یہ رسول آ جائے گا جو سارے رسولوں کا سردار ہے۔ کون سا رسول آئے گا؟ کہ جب وہ مسجد اقصی میں معراج کی رات آئے تو سارے نبی پیچھے کھڑے ہو گئے، کسی کو آگے کھڑے ہونے کی جرت نہیں تھی، سب نے وہاں استقبال کیا۔ کون سا رسول آ جائے گا؟ کہ جب وہ
کچھ رسول جو ہیں وہ پہلے آسمان پر ہوں گے، کچھ دوسرے، کچھ تیسرے، کچھ چھٹے، ساتویں، کوئی مختلف نبی اور رسول جو ہیں وہ مختلف آسمانوں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کریں گے معراج کی رات، لیکن ہمارے پیغمبر آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر کر آگے تشریف لے جائیں گے۔ وہ رسول وعدہ لیا کہ جب میرا یہ رسول آ جائے گا تو تم اپنی شریعتیں بھی چھوڑ دو گے، اپنی کتابوں کی تبلیغ بھی چھوڑ دو گے، اپنی نبوت کی تبلیغ بھی چھوڑ دو گے، پھر تمہارا کچھ نہیں رہے گا، پھر سارا کچھ چھوڑ کے میرے اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرو گے۔ یہ رسول ہے۔ تو حاضرین محترم، جو پہلے رسول تھے ان کی میلاد کے دن پر اللہ نے سلام پڑھا، اللہ نے سلام پڑھا، تو اب آ گئی اس رسول کی باری، تو آپ کہیں گے کہ وہ تو ان کے اوپر سلام میلاد کے دن پر پڑھا تھا، تو ان کے اوپر تو سلام نہیں پڑھا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو سلام نہیں پڑھا، ان کے میلاد پر سلام نہیں پڑھا۔ حاضرین محترم، اللہ پاک نے پہلے نبیوں کے اس دن پر سلام پڑھا جو ان کے میلاد کا دن تھا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر دن کو اللہ نے یوم میلاد بنا دیا، ہر دن کو اللہ پاک نے یوم میلاد بنا دیا۔ کیسے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا ان نبیوں کے تو میں نے ایک دن، 3 دنوں کے، میلاد کے دن پر، وفات کے دن پر اور بعثت کے دن پر سلام پڑھا تھا، اس نبی کے اوپر میں ہر لمحہ سلام پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں اور میرے فرشتے جتنے بھی ہیں ہر وقت، ہر لحظہ، ہر گھڑی میں اپنے نبی کے اوپر صلاۃ پڑھتا رہتا ہوں، کبھی کوئی لمحہ خالی نہیں جاتا۔ ان کا ہر دن میلاد کی خوشی کا دن ہے۔ آپ کو ایک بات اور ذہن میں آتی ہوگی کہ ہم میلاد کے جو مہینہ ہے ربیع الاول شریف کا، اس کے اندر تو جو محفل وغیرہ ہوتی ہے تو کہیں جی یہ محفل میلاد ہے، تو ہماری کیا ہوتی ہے، سال میں پورا سال جو بھی محفل کسی کے گھر میں ہو، مسجد میں ہو، کیا ہوتا ہے جی محفل میلاد۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے جی تم سارا سال ہی میلاد مناتے رہتے ہو؟ تو حاضرین محترم، کیونکہ یہ میلاد اللہ پاک نے ہر گھڑی منا رہا ہے، اللہ پاک اس میں کوئی دن خاص کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں ہر وقت اپنے نبی کے اوپر صلاۃ و سلام پڑھتا ہی رہتا ہوں، تو سلام ہر وقت ہوتا رہتا ہے، اس لیے اس کی تخصیص کوئی نہیں، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو حاضرین محترم، یہ 3 آیتیں میں نے آپ کو سنا دی ہیں۔ اب چوتھی آیت جو ہے وہ آپ کے سامنے میں لانے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے دن پر سلام نہیں پڑھا، لیکن اللہ پاک نے میلاد کے دن کی قسم کھائی۔ باقی نبیوں کے میلاد کے دن پر سلام پڑھا اور اس کے ہر گھڑی پر سلام پڑھا، اور اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر آپ کے میلاد کی قسم کھائی ہے۔ کہاں کھائی ہے؟ لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب آپ کے اس شہر کی قسم جس شہر میں آپ پیدا ہوئے، جس شہر میں آپ پیدا ہوئے اس شہر کی قسم، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور یہ قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ اے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس شہر میں چلتے پھرتے ہیں، آپ کی نسبت ہے اور آپ اس شہر میں رہتے ہیں، اس لیے اس شہر کی قسم کھا رہا ہوں۔
حاضرین محترم، کسی کو یہ خیال آ سکتا تھا کہ لا اقسم بہذا البلد، اللہ پاک نے فرمایا میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، تو کوئی خیال کر سکتا تھا کہ مکہ کی اللہ نے قسم اس لیے کھائی ہے کہ یہاں خانہ کعبہ ہے، یہاں حجر اسود ہے، یہاں صفا مروہ ہے، یہاں اور دیگر اللہ پاک کی نشانیاں ہیں، انبیاء کی قبریں ہیں، یہاں پر زمزم ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو اللہ پاک نے خود ہی فرما دیا کہ لوگوں میں اس کی قسم ان نشانیوں کی وجہ سے نہیں کھا رہا، اپنے گھر کی وجہ سے شہر مکہ کی قسم نہیں کھا رہا، بلکہ میں قسم کھا رہا ہوں صرف اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے کہ میرا رسول اس شہر میں رہتا ہے، اس لیے میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ لا اقسم بہذا البلد ووالد وما ولد، اور آگے فرمایا اس بچے کی قسم، میرے حبیب جب پیدا ہوئے آپ کی ولادت کی قسم، اور آپ جس کے گھر میں پیدا ہوئے اس والد کی قسم، شہر کی بھی قسم، جس شہر میں رہتے تھے اس کی قسم، اور جس کے گھر میں پیدا ہوئے اس والد کی قسم، اور جو بچہ خود پیدا ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اس بچے کی قسم جو پیدا ہوا۔ تو میلاد کی اللہ پاک نے 3 آیتوں کے اندر اللہ پاک نے آپ کے میلاد کا ذکر بھی کیا اور اس کی قسم اٹھائی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا جو دن ہے اس کی کیا اہمیت ہے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی کیا اہمیت ہے۔ میلاد کا مطلب کیا ہے؟ پیدا ہونا، میلاد کا مطلب پیدائش۔ تو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی اہمیت، فضیلت اور برکت کیا ہے، یہ اللہ پاک نے بیان فرما دیا۔ حاضرین محترم، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں ایک ہی بات جو ہے وہ آگے عرض کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں، فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو فرماتی ہیں کہ شام کے محلات ہمیں وہاں سے نظر آ رہے تھے۔ تو شام آپ کو پتہ ہے کہ مکہ شریف سے شام بڑا دور ہے، تو شام کا نام اس لیے لیا کیونکہ شام کو لوگ جانتے تھے، وہاں تجارت کرنے کے لیے مکہ کے لوگ آتے جاتے تھے، اس لیے انہوں نے شام کا لفظ استعمال کیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس قدر نور پھیلا کہ فرماتی ہیں کہ شام کے محلات ہمیں وہاں سے نظر آ رہے تھے۔ تو صرف شام کے نظر نہیں آ رہے تھے بلکہ پوری دنیا نظر آ رہی تھی، نام شام کا لیا۔ تو فرماتی ہیں شام کے محلات نظر آ رہے تھے۔ حاضرین محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا مہینہ ہے، میلاد کو جتنی استطاعت ہو اتنا استطاعت کے ساتھ منائیں، اور اس طریقے سے منائیں جو شریعت کے مطابق ہے، ایسا کام نہ کریں جو شریعت کے خلاف ہو، شریعت میں منع ہو، اس کام کے ذریعے نہیں منانا۔ ہر بندے کا اپنا منانے کا طریقہ ہے، لیکن ضرورت یہ ہے اور ضروری یہ ہے کہ ہر بندہ میلاد کی خوشی منائے، اپنے طریقے سے منائے۔ بے شک کوئی صاف کپڑے پہن لے کہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے تو وہ بھی میلاد ہے، جو کوئی کلو چاول پکا کے تقسیم کر کے خوش ہو کہ میں نے نبی پاک کی ولادت میں یہ چاول تقسیم کیے ہیں، خود کھا لے، گھر میں اپنے بچوں کو کھلا دے۔ تو جو بھی کوئی چھوٹی سے چھوٹی ایکٹیویٹی کرے، جتنی استطاعت ہے اتنی بڑی ایکٹیویٹی کر کے تو آپ میلاد کی خوشی منائیں تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا محبت کا، ادب کا اور غلامی کا رشتہ جو ہے وہ مضبوط ہو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہر امتی کو دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔
تو آپ جتنا بھی چھوٹے سے چھوٹا عمل کریں گے میلاد کی خوشی میں، دل کے اندر انما الاعمال بالنیات، آپ کی نیت یہ ہے کہ میں نے میلاد کی خوشی میں یہ کر رہا ہوں، تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اور اللہ پاک کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور ادب ہم سب کی زندگیوں کے اندر ہمیں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تا دم زندگی اسی کے اوپر ہمارا جینا ہو، اسی کے اوپر مرنا ہو۔ وما علیہ الا البلاغ، سنت ادا فرمائے۔